بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن اہل بیت ٹی وی کی اسکرین پر۔ مسلسل ہماری ٹیم کربلا المقدسہ میں جو ہے وہ دن اور رات مصروف عمل ہے کہ پیغام حسینیت کو، پیغام حسینی کو پوری دنیا میں جو ہے وہ نشر کیا جائے، پھیلایا جائے، اور جس کے اوپر جتنی قدغنیں لگائی گئیں ان تمام چیزوں کا ازالہ کیا جائے۔ اس وقت آپ ہماری اسکرین سے جو خصوصی ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں 200 سے زائد ممالک میں دیکھی اور سنی جا رہی ہے۔ براہ راست ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہم نشر کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور اس وقت ایک خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب قبلہ علامہ عابد بالگرامی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ اس وقت کربلا میں ہے، سب سے بڑا آنر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت کربلا معلیٰ میں، اور ملینز کی تعداد میں لوگ اربعین حسین کرنے آئے ہیں۔ اس وقت سارے حرم، سارے راستے جیم پیکڈ ہے ایک دم۔ اللہ دعا یہی کرتا کہ اللہ سب کو اربعین حسین نصیب کرے۔ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو نہیں آیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اربعین کربلا میں کیسا کیا جا رہا۔ یہ ایک بہن کی خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ 1400 سال سے جب میری شہزادی آئی تھی پہلی مرتبہ، تو اس وقت کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا، ایک خاموشی تھی۔ صرف 4 گریوز تھی، مولا حسین کی تھی، مولا عباس کی تھی، جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب گنج شہیدہ، کچھ نہیں تھا۔ اس وقت ٹوٹا ہوا دل پکارا تھا کہ آج میرے بھائی کا چہلم ہے۔ بی بی کی جملہ مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے ایک بند میں کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ وہ میری شہزادی کی دعا آج پوری ہو رہی کہ آپ ٹی وی اسکرین پہ اہل بیت چینل کے مسلسل دیکھ رہے، جو لوگ یہاں ہیں ان کو ایکسپیرینس ہو رہا کہ انبلیویبل، مطلب کوئی الفاظ میں اس کو بتا ہی نہیں سکتا کہ چہلم اربعین حسین کربلا میں کیسا ہو رہا۔ اللہ اکبر، بہت خصوصی، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے گفتگو قبلہ جب آغاز فرمایا اربعین حسینی کی، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے فضیلت بیان فرمائے جو کچھ معصومین علیہ السلام اس کے بعد تاکید فرمائی، اور جو پیادہ روی ہو رہی ہے، کیونکہ بہت ہر زمانے میں جو ہے وہ بعض بیمار ذہن ہوتے ہیں، تو وہ پیادہ روی اب چونکہ پوری دنیا میں اس کا میسج جا رہا ہے تو تکلیف بھی شروع ہو گئی اسی انداز سے، تو اس کی پیادہ روی کی فضیلت اور فضیلت اربعین اس کو مجتمع کر کے اگر آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ فضیلت اربعین سب سے پہلی چیز یہ معصوم سے نص سے معصوم ہے، اب اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی اف اینڈ بٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ 11ویں امام کا مشہور ارشاد ہے میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ علامت مومن یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین رہے۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ دیکھیے ہم ایک دوسرے کو بولتے مومن، ہم بولنا بھی چاہیے مومن ہے، لیکن مومن کی جو کوالٹیز ہیں ان کوالٹیز میں ون آف دی کوالٹی یہ ہے کہ وہ مولا حسین کا زائر ہو اربعین کے لیے۔ اس سے بڑی بات کسی معصوم کی زیارت کے لیے نہیں کہا، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، سارے معصومین کی زیارت اپنی جگہ پہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن 12 معصومین میں زمانے کے امام کو اگر چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی شہزادی کونین میرا مولا کی زیارت، اس کے لیے نہیں کہا کہ وہ علامت مومن ہوگا، صرف ظاہر ہے حسین ابن علی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس لیے کہ مولا حسین کی زیارات میں 15 شعبان کی بھی امپورٹنس ہے، روز عرفہ کی بھی امپورٹنس ہے، لیکن صرف اربعین کے لیے کہا۔ اس لیے اور آپ ایک چیز غور کریں کہ چہلم ہم اللہ کے رسول کا نہیں کرتے، بی بی کا نہیں کرتے، مولا کا نہیں کرتے، صرف مولا حسین کا، اس لیے کہ ہر معصوم کی خواہش ہے کہ میرے حسین کا چہلم، ہر معصوم یہ چاہتا ہے کہ ہمارا چہلم نہ ہو، حسین کا، اگر سب کے چہلم ہوتے تو وہ امپورٹنس آف اربعین حسین ختم ہو جاتی۔ اس لیے کہ جب معصومین کی کئی میں اپنے الفاظ میں بول رہا سیکریفائز ہے، تو آپ اور ہم کون اعتراض کرنے والے ہیں؟ اچھا، یہ اربعین کو جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ علامات خمس ہیں مومنین کی، کہ اس میں اربعین، تو اس میں زیارت اربعین ہے کہ یا وہ فزیکل زیارت کر رہا ہو، یا اگر نہیں آ سکتا تو دور سے زیارت پڑھنے والا بھی اس 5 علامتوں میں شامل ہے۔ 100% یہ کرم معصوم ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، امام کا کرم ہمیشہ ہر لمحہ ہوتا۔
جو آ سکتا، رابی نے یہی پوچھا تھا کہ مولا اگر کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا تو وہ کیا کرے؟ تو امام نے کہا کہ اپنے گھر سے زیارت اربعین پڑھو، مولا اللہ تم کو وہی اجر دے گا۔ تو اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جو ایفرٹ نہیں کر سکتے، لندن میں بیٹھے ہوئے نہیں ایفرٹ کر سکتے، کوئی بات نہیں، انڈیا پاکستان میں بیٹھے کوئی بات نہیں، لیکن آپ وہاں سے ڈے آف اربعین، اسی لیے میں مسلسل اپنے مجالس میں یہ بول رہا کہ عاشور 11 محرم سے اربعین تک روز زیارت اربعین پڑھے، اور مسلسل یہاں پہ بھی اپنی مجالس میں بول رہا کہ یہ جتنے دن تم ہو، ایٹ لیسٹ لاسٹ 3 days آف اربعین، یعنی کل کی رات گزری، آج کی رات اور کل کا دن، زیارت اربعین پڑھو۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری زیارت ہے، جیسا عاشورہ گولڈ کی مائن ہے ویسے زیارت اربعین بھی گولڈ کی مائن ہے۔ قبلہ مزید پیادہ روی کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو بہت اچھا سوال کیا کہ آج یہ ایک عجیب کا کرشمہ ہے مولا حسین کا، عجیب طاقت ہے حسین کی، کہ آپ دیکھو کہ جو لوگ آ رہے پیدل، یہاں پہ ٹیمپریچر آلموسٹ 45 سے 50 تک ٹیمپریچر جا رہا، معصوم بچے ہیں، ہینڈی کیپ لوگ ہیں، ویل چیئر کے اوپر ہے، بزرگ ہے، ینگ ہے، سب عورت مرد ہر آدمی پیدل آ رہا۔ کیوں آ رہا؟ یہ ایک تاسی ہے کہ سیدانیوں کو اور چوتھے امام کو پیدل لے کر گئے تھے ظالمین، جب 11 محرم کو لے کر گئے تھے تو کربلا سے کوفہ سے شام پیدل گیا تھا میرا امام، تو اس کی ایک تاسی ہے، ایک محبت ہے، کوئی واجب عمل نہیں ہے کہ اگر آپ پیدل نہیں جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں معجزے دیکھو آپ کہ جو لوگ پیدل آ رہے، اتنے مذاق نہیں ہے، 80 کلومیٹرز آل دا وے، یہ ٹیمپریچر میں، ایکسٹریم ٹیمپریچر میں آنا، اب پیدل آنا، ان کے پیر سویلنگ ہو گئی، سوج گئے پیر، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگ رہا کہ مولا حسین کے پاس ایک میگنیٹ ہے جو ہر طرف سے لوگ کھینچ کے سے حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ صرف ایک ہی طاقت ہے مولا حسین کی۔ دوستو، امام حسین جو ہے کی طاقت اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے۔ اچھا، اس کے پیادہ روی کی تھوڑی سی فضیلت کہ جو ہم فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ایک ایک پیر جو تم اٹھا رہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے ہزاروں گناہ معاف کرا۔ تم ایسے جاتے کہ جیسے ایک نیو بورن بیبی آتی نا دنیا میں، اس کے سارے گناہ، کوئی گناہ نہیں رہتے، معصوم رہتے، اس طرح تمہارے ایک ایک گناہ معاف ہوتے۔ اور کیا ہے، زائر کے پیروں کے نیچے کی خاک کتنی بڑی ہے۔ اگر آپ مشہد مقدس آئیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، غریب امام کے روضے میں جب میت آتی، آپ ابھی جب جانا تو دیکھنا، میت آتی، مولا کے روضے سے طواف کر کے باہر آتی، آپ میری طرف دیں گے سب، باہر آتی، جنازہ رہتا، خدام جو ہے اور سائیڈ سے لوگ واک کرتے رہتے، خدام بندے کفن کھولتا، کھول کے چہرے سے کپڑے کو ہٹاتا، کفن کو ہٹاتا، سائیڈ میں جو کارپیٹس بچھے وہ کارپیٹ لے کے اس کی خاک کفن پہ ڈالتا، میت پہ۔ اس سے پوچھا کیوں کر رہے، تو وہ بولتا کہ یہ زائرین کے پیروں کے نیچے کی خاک اس کے لیے شفا بنے گی۔ جب امام رضا غریب کی ہو سکتی، کیا مولا حسین کی نہیں ہو سکتی؟ سارے معصومین ایک ہیں۔ تو اس میں واک میں تو، اور آپ کو دیکھ کر یہ بہترین پروپوگیشن ہے ٹیچنگز آف امام حسین کا، یہ بہترین پروپوگیشن ہے مولا حسین کی پیس کا، کہ آپ دیکھو کہ اس واک میں عربی بھی چل رہا ہے، افریقن بھی چل رہا ہے، یورپ امریکہ سے بھی چل رہے ہیں، سب کانٹیننٹ سے بھی لوگ چل رہے ہیں، لیکن اتنے آرام کے ساتھ جا رہے ہیں، اتنے آرام کے ساتھ کہ نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی اسٹیمپیڈ ہے، کچھ نہیں، بڑے آرام کے ساتھ۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی تصور ہے کہ ہم کو کربلا جانا ہے اور حسین کو سلام کرنا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور یقیناً اس میں مگر جب ہم پیادہ روی کرتے ہیں تو ہمیں بعض فیلنگز ہوتی ہیں، تو ایک تو یہ فیلنگز ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں مولا حسین کے مرقد سے قریب کرتا ہے اور ایک قوت آ جاتی ہے آدمی چلتا ہے۔ دوسرا ایک غم کا اس کا پہلو بھی ہے کہ ان راستوں سے کسی وقت شہزادی کو گزارا گیا ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ ان زائرین اب شہزادی کس کیفیت میں گزریں اور ہم کس کیفیت میں جا رہے ہیں، اس کو تھوڑا بیان کر دیں، کیونکہ ایام اربعین ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، ہم بھی اس ثواب میں شامل ہوں گے۔ سیدانیہ جب گئے تو آپ جان سکتے ہیں کہ کس ظلم کے ساتھ یہ ظالمین معصوم کو لے کے جا رہے تھے۔ پیٹ پہ تازیانے مارے جاتے تھے، میرا چوتھا امام توخ زنجیر میں اسیر ہوتا، چلنا مشکل تھا، اتنا بیمار تھا، اور اس مسلسل تازیانے امام کے اوپر ڈالے جا رہے۔ کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ مولا حسین کے بچے زمین پہ گر گئے، اس لیے کہ یہ ظالمین اتنی تیز یہ قافلے کو لے کے جاتے تھے، تو ماں کے آغوش سے اچھل کے بچے زمین پہ گر جاتے، اور ماں چیختے رہتی اور قافلہ آگے بڑھ جاتا۔ اسی طرح بی بی سکینہ کا بھی واقعہ کہ شہزادی زمین پہ گر گئی، جس نیزے پہ میرے مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ رک گیا،
शिविर ताजियाना लेकर चौथे इमाम के पास आया और आके कहा पूछो हुसैन क्यों नहीं जा रहे। इमाम का अजीब जुमला है दोस्तों, इमाम ने मौला हुसैन के सर मुबारक के सामने आके कहा बाबा आपके बेटे में अब इतनी ताकत नहीं है कि और ताजियाने खाओ। तो इमाम की आंखों में आंसू आ गए, कहा बेटा मैं आगे कैसे बढ़ूँ, सकीना काफिले में नहीं है। अब जब ढूंढती भी गई तो देखा कि शहजादी कौनैन की आगोश में बीबी है, माँ और बेटी की वहाँ मुलाकात हुई। तो इस तरह ये पूरा रास्ता, अगर आप पुराने रास्ते से जाएं, पुराने रास्ते से, ये तो नया रास्ता है, हम जो नजफ अशरफ से करबला की तरफ आ रहे, पुराने रास्ते से अगर आप सीरिया जाएं तो आपको इतनी छोटी छोटी मज़ार दिखेंगे जो मौला हुसैन के बच्चों की खबरें जो इस वक्त बनी हुई है। तो पैदल जाना ये बेहतरीन अमल है। ये दुनिया को बताओ कि आज तक अगर इवन आप गूगल करेंगे तो मोस्ट पीसफुल गैदरिंग इन द वर्ल्ड, तो आज कई सालों से अरबईन हुसैन करबला आ रहा। तो अब ये हम शियों की जिम्मेदारी है, जो जो लोग यहाँ पे हैं वो जब जाए वापस तो इसको प्रोपोगेट करें, दुनिया को बताएं कि अगर पीसफुल लोग चाहते हैं तो करबला में आओ। इसलिए कि मौला हुसैन का पैगाम ही पीस का है। इसीलिए हम हुसैन के लिए कहते हैं कि हुसैन सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है। एक इंसान को हुसैन ने नहीं बचाया, पूरे इंसानियत को बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो क़िबला ये मसीरतुल अरबईन है, इसकी अज़मत और जलालत के ऊपर थोड़ी सी हम मज़ीद बात करते हैं कि इसके पूरी दुनिया के अक़वाम के ऊपर क्या असरात मुंतक़िल हो रहे हैं, क्या देखते हैं आप? जो बाहर आ रहा देख रहा वो तो बहुत इम्प्रेस हो रहा। अभी मैं न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क में हुसैन डे बना गया, तो एक आई थिंक एटलांटा का पास्टर था या जॉर्जिया का कहीं का था, वो उनको हुसैन डे वालों ने भिजवाया था, न्यू जर्सी वालों ने 2 साल पहले। उसने आके वो स्पीच दिए, उसने कहा कि हुसैन से बड़ी कोई ताकत नहीं है, हुसैन से बड़ा कोई पावर नहीं। वो अपनी ज़बान में बोल रहा, सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की, हम तो अल्लाह की ताकत बोलते, हुसैन तो बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ने वो सारी ताकतें अपनी जो है मौला हुसैन को दी कि दुनिया को बताया कि हुसैन की ताकत क्या है। 1400 साल के बाद उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी वॉक कर रहा, और मैं अकेले नहीं कर रहा, मेरे साथ एक पूरा हुजूम है जो वॉक कर रहा। और कमाल है यार एतराज़ करने वालों पे, सोचो तुम किसके लिए बात कर रहे। कोई चीज़ ज़िंदगी में याद रखो, मैं बहुत बड़ा जुमला बोल रहा, ज़िंदगी में याद रखो, अल्लाह अपने गुनाहगार को माफ़ कर देगा, हुसैन के गुनाहगार को माफ़ नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोपोगेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि वॉक जो कर रहे हैं हम, ये वॉक टू पैराडाइज है, वॉक टू पैराडाइज। एक पैराडाइज से दूसरी पैराडाइज को वॉक करते हैं, नजफ अशरफ से करबला। अच्छा, इसमें देखें, जिस तरह से अभी 100-150 जहाज़ आया करते थे, अब इस वक्त 800 फ्लाइट्स लैंड कर रही हैं। जिन एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं उनके इमिग्रेशन को पता है, जहाँ से सफ़र कर रहे हैं लोगों को पता है। अभी लोगों को मालूम होता जा रहा है पूरी दुनिया में कि कौम निकलती है मिलियंस में। तो ये जो इसके जो असरात हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ल्ड है, वो हर चीज़ देखते हैं, नेट के ऊपर सर्च करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आया अपनी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें छोड़ कर एक जगह 50 टेम्परेचर है, लॉ एंड ऑर्डर का भी कुछ मालूम नहीं रहता है, तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से एक ख़बर नहीं है बुरी, किस तरह से मैनेज किस तरह करते होंगे एक जंग ज़दा मुल्क के अंदर। तो ये जो असरात हैं पूरे, मैं चाह रहा हूँ इस पर थोड़ा सा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छे असरात हो रहे। आज अगर नहीं हो रहा तो कल ज़रूर ताकत आएगी, ज़रूर उनके जहन खुलेंगे। अजीब बात यह है कि एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है ज़ाहिरी तौर पर। जो बड़े बड़े मुल्क है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके पास हर चीज़ है, हर चीज़ है। ऐसे मालूम होता है कि वहाँ इंसान काम कर रहे हैं या मलाइका काम कर रहे हैं, जो इंतज़ाम हो रहा है। एक इंसान के बस में अगर कोई आए और देखे, कल रात में शब में हम गए हरम मौला हुसैन में, तो एक हुजूम है हज़ारों लोगों का जो मौला हुसैन के पास जा रहे हैं, कोई इंतज़ाम करने वाला नहीं। एक वाक़या बताओ कि स्टैम्पीड हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ नहीं, सब पीसफुल तरीके से जा रहे, मौला हुसैन को सलाम कर रहे, एंड दे आर कमिंग बैक। अच्छा, इसकी और वजह क्या है? और भी कुछ वजूहत होंगी ना, मतलब क्या ये एक जिस्म की मानंद है, भले ज़बानें अलग हों, सकाफ़तें अलग हों, मगर एक तीनत तो सबकी एक है ना। तीन इसलिए कि छठे इमाम का इरशाद है कि हमारे शिया हमारी बची हुई तीनत से पैदा हुए, हमारे शिया हमारी बची हुई तीनत से पैदा हुए। तो वो मोहब्बत तो है, वो खून तो है, जो अहले बैत की मोहब्बत का खून था, तो वो तो। और यहाँ आने के बाद देखिए, आपके जितने आपके प्रॉब्लम्स होंगे सब बाहर है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब एक हुसैन हो जाते। जैसा करबला में, अब इसका एग्जांपल मैं करबला का देता, आशूरे के दिन जितने मौला के क्लोज कंपेनियंस थे जो शहीद हुए,
72 कंपेनियन साहब बोले जो शहीद हुए, कोई एक ज़बान बोलने वाला नहीं था, सब अपने अपने अलग अलग ज़बान, कोई एक कल्चर का नहीं था, सब अलग कल्चर। वहाँ पे कल भी क्रिश्चियन थे और अलग ज़बान बोलते, हर आदमी जॉन का अलग है, अफ्रीकाना से हर आदमी अलग अलग। लेकिन आशूरे के दिन जब हुसैन के पास आए, उस परचम के नीचे आए तो सब हुसैन बन गए, सब हुसैन बन गए, सबकी फिक्र एक हो गई। और आज भी सबकी फिक्र है, बाहर निकलने में जो झगड़ा आपका है करबला में एक हुसैन का। तो यानी अगर मैं इसको ये कहूँ कि दुश्मन जो मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है, बड़ा पैसा, बड़ा सरमाया और बड़ी कसीर जो है सरमायाकारी हो रही है कि कौम को तोड़ा जाए, ग्रुप बनाया जाए, दाखिली जंग शुरू की जाए, क्योंकि बनी उमैया और बनी अब्बास के एक्सपीरियंस और तारीख़ सबके सामने है कि वो दारुल हमारे खाक हो गए और बनी उमैया और बनी अब्बास की सल्तनतें उलट गईं और तमाम बैरियर्स तोड़ के करोड़ों का मजमा और उस घाटी पे आज भी अलम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का लहरा रहा है। तो उन्होंने देख लिया कि मारने से काम नहीं चलेगा, सरमायाकारी करो शायद इससे। तो क्या ये इसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि ये पूरे साल शीश महल बनाते और आशूरा को रौद दिया जाता है। वो बहुत अच्छी बात बोले। कोई जो है ये लोग, मैंने अभी एक जुमला बोला आपको कि अल्लाह अपने गुनहगार को माफ़ करता, हुसैन के नहीं। कभी भी ये टूट नहीं सकता। इसका वादा अल्लाह का है कि हम एक कौम पैदा करेंगे, हम पैदा करेंगे, और सिर्फ अल्लाह का वादा है। उसके साथ दुआ उस मजलूम माँ की है जिसने हुसैन को चक्कियों को पीस के पाला। पूछा था बीबी ने, मेरे बेटे पे रोएगा कौन? तो दुआए मादर हुसैन हमारे साथ है, इसलिए ये कौम बची हुई। और आज क्या करेंगे? जो बनी उमैया बनी अब्बास ने जो जुल्म किया, आज 1% भी नहीं है उसका जुल्म, वो अगर आप कंपेयर करें। जब वो लोग ख़त्म हो गए, उसके बावजूद आज़ादारी रह गई। अजीब बात यह है, जितने जुल्म करने वाले थे, लश्करों की कसरत और महलात शाही पे नाज करने वाले ख़त्म हो गए। आज शाम का महल वो मलबा बन गया जिस तख्त पे बैठने वाला यजीद ये कहता था रसूल पे वही नाजिल हुई ना फरिश्ते। लेकिन आज यजीद का नाम नहीं। अगर आप सीरिया में जाके पूछे कि हु इज़ यजीद, तो कोई नॉर्मल इंसान तो जानता भी नहीं। लेकिन उसी सीरिया में जहाँ असीर होके मेरी शहजादी आई थी, पूरे सीरिया में कहीं भी जाके पूछो सैयदा ज़ैनब का है तो सब बताएंगे। तो आज बीबी ने बताया, और बीबी ने यजीद के महल में मजलिस करके उस वक्त परचम हुसैन को ऐसे लहराया कि हम असीर होके आए लेकिन जा रहे यहाँ से फातेह बन के हुसैन के पैगाम को पहुँचा। शहजादी ने फरमाया फ़वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना फ़वल्लाहि ला तमहु, वही है ना तो हमारी ना ज़िक्र को महफ़ कर सकता है और ना हमारी वही को उसमें तातुल ला सकता है। और ये उस वक़्त का मतलब जो बात है वो करनी चाहिए। मतलब उस वक़्त वो गज़बी सही मगर एक एम्पायर का एक बादशाह था, अस्कर, लश्कर, ताकत, क़ुव्वत, कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैली भी हुकूमत, और एक असीर हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई, और उसको उसके रूबरू उसके मुंह पे उसको कहा जा रहा है तू नहीं कर सकता, नाकाम रहेगा। तो उसके असरात ये जुमले ने सदियों का सफ़र किया है। तो इस वक्त मौजूदा दौर में इसके क्या असरात देखते हैं? अब पूरी दुनिया में या हुसैन हो रहा है, जिक्र महफ नहीं हुआ। जिक्र ने, इसलिए कि बीबी का जुमला है, जिक्र कभी महफ नहीं होगा, एक जगह नहीं जाएगा। आप देखें जिन जिन मुल्कों में रोका गया, आज उन मुल्कों में आज़ादारी हो रही है। मैं नाम नहीं ले सकता, लाइव जारी मेरी तकरीर। जिन जिन मुल्कों में आज भी नाम हुसैन नहीं ले सकते, लेकिन आज उन मुल्कों में आज़ादारी हो रही है। ये बीबी का करम है, ये वो वादा है बीबी का कि तू हमारे जिक्र को रोक नहीं सकता। आज वो सारे ममालिक में, सारी वो कंट्रीज़ में 4 आदमी मिलकर कर रहे, लेकिन जिक्र हुसैन कर रहे। उनके पास जिक्र हुसैन, उनके पास मजलिस हो रही, उनके पास मातम हो रहा, उनके पास आज़ादारी हो रही, उनके पास गिरिया हो रहा, उनके पास सियाह लिबास पहना जा रहा, बताया जा रहा कि हम आज़ादार हुसैन हैं। आज़ादार हुसैन को एक जगह बंद नहीं कर सकते, आज़ादार कभी नहीं बंद होता। तो ये जिक्र को रोकने के लिए कोशिश करें कि आज मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे, लेकिन क्या कहाँ जा रहे? सब वेस्ट, एकदम ज़ाया हो जा रहे। आज़ादारी हर साल बढ़ती जा रही है, पामाल कर दिया, इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी। मशीन ने पामाल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें पामाल हो गई, कुछ भी नहीं रहा। अब आप देखो कि हर मुल्क ट्राई करता रहा कि ये रोकेंगे, ये रोकेंगे, ये रोकेंगे। ना अलम रुका, ना मातम रुका, ना खून रुका, ना आज़ादारी रुकी, ना आंसू रुका। ये रुक ही नहीं सकता, इसलिए नहीं रुक सकता कि इसके पीछे उस माँ की दुआ है कि जिसका वादा है कि हम आज़ादारी की हिफाजत करेंगे। अच्छा, एक जगह पर क़िबला में पढ़ रहा था, एक अंग्रेज़ इंटेलेक्चुअल को, इंग्लिश इंटेलेक्चुअल था, उसने कहा कि मैं किसी काम से बहरीन गया हुआ था। बहरीन में अक्सरियत शियों की है और आशूरा थी, और एक शख्स को मैंने देखा कि उसने खाने का इंतज़ाम किया,
میں سمجھا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے, مجلس ہوگی یہاں. وہاں پر کوئی نہیں تھا کیونکہ سختی تھی کچھ. اس نے پہلے کھانا لگایا, پھر خود بیٹھا, خود مجلس پڑھی اور بہت رویا. اکیلا تھا. کہتا ہے کہ میں اس کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھتا رہا, اور اس کے بعد پھر اس نے کھانا بھی تناول کیا اور مجھ سے کہا کہ امام کے نام پہ آپ بھی کھائیے, اور روتا رہا. تو کہا کہ میں اس دن سمجھ گیا کہ یہ ایک ایسا طوفان ہے, یہ ایک ایسا ہیریکن ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ طوفان گزرے اور آس پاس کی چیزوں کو سموتا ہوا اپنے اندر اپنا حصہ نہ بناتا ہوا, اپنا جز بنا کے نہ اس کو لے جائے. تو اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ پوری دنیا کو عزادار کر دے گا. بے شک. تو اس کی وجہ چاہوں گا. بہت اچھی بات بولی. دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے, اس بندے کا عقیدہ کتنا اسٹرانگ بلیو ہے, فیتھ کتنا اسٹرانگ ہے. میں آج اپنے ناظرین کو یہی بولتا, میرے یوتھ کو یہی بولتا کہ اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو جتنا ہو سکے. جب تک تم کو امام حسین کے لیے اس یقین کو پیدا نہیں کرو گے نا, اس وقت تک کچھ ملنے والا نہیں. اپنے فیتھ کو اتنا اسٹرانگ کرو, اس کا یقین کتنا ہے کہ کچھ کوئی نہیں ہے, میں سفرہ بچھا رہا, میں مجلس پڑھوں گا, اس لیے کہ مجلس کسی وقت کی, کسی جگہ کی, لوگوں کی محتاج نہیں, کوئی محتاج نہیں کہ جگہ ہو, لوگ ہو. اسی لیے بی بی نے پہلی مسجد جو کی تھی وہ خاک پہ کی تھی کہ اگر آنے والے زمانے میں ہمارے چاہنے والوں کے پاس فرش کا انتظام نہ ہو تو تم خاک پہ کرو, ہم آئیں گے. اس کے پیچھے سارے نسیں معصوم ہیں. چوتھے امام کا وہ جملہ مدینے میں جب اس شخص نے آگے کہا کہ مولا میرے گھر میں خوشی آپ تشریف لائیے, امام نے کہا کہ کربلا کے بعد ہم کسی خوشی میں نہیں جاتے. اس نے کہا ہاتھوں کو جوڑ کے مولا پھر آپ میرے گھر کیسے آئیں گے؟ تو کہا میرے بابا کی مجلس کر. پانچویں امام نے, ناظرین کو بول رہا, پانچویں امام نے اپنی ول میں جو کچھ ترکہ امام نے چھوڑا تھا, مشہور آپ کی ول ہے, وصیت جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں چھٹے امام سے وصیت کی تھی کہ جو کچھ میرے پاس ترکہ ہے اس کا 20% میرے جد کی آزاداری میں خرچ کرنا. وہ نس سے معصوم ہے. آج آپ جا کے دیکھو کہ یہ واک میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو کھانا کھلانے کے لیے کہ 8 دن 5 دن جو نجف اشرف سے کربلا لوگ آ رہے. حسین کا جو بجٹ ہے, کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنا بجٹ ہے؟ بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ نہیں ہوگا جو بجٹ حسین کا ہے. آپ دیکھو جذبہ, میں آپ کو ایک صرف جذبے کی چیز, جذبہ دیکھو. ایک غریب انسان, اتنا غریب کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس نے کہا کہ میں کیسے شریک ہوں اس میں. اس نے ایک ٹیشو باکس خریدا. کتنی دیر, کتنے پیسوں کا آگا ٹیشو باکس؟ ہارڈلی, بالکل ایک دینار یا 2 دینار کا ہوگا. وہ ایک ٹیشو باکس لے کے کھڑا ہوا ہے روڈ کے اوپر. کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہ یہ لوگ کھانا کھلا رہے, دے کین افورڈ بٹ آئی کانٹ افورڈ. تو میں یہ افورڈ کر سکتا, میرا نام بھی اسی میں آ جائے ان لوگوں میں کہ جس نے حسین کے ظاہر کی خدمت کی. یہ بڑی بات ہے. یہ اسپرٹ جو ہے کہ میرا نام بھی آتی, ایک ایک ٹیشو لے رہا, وہ رو رہا, بول رہا میرے پاس سے لو. تو آپ سوچو کہ یہ اسپرٹ کیا ہے, یہ عقیدہ, یہ یقین کیا ہے کہ میرا نام بھی اس میں آئے گا. تو ہر آدمی, اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو جسٹ کیپ کوائٹ, کچھ بولو ہی مت. حسین کے معاملے میں زبان مت کرو. اچھا, اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا اور بات کو وسیع کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. یا اہل العالم انی جدی الحسین قتلہ اتشانا, یہ جملہ امام زمانہ فرمائیں گے جب ظہور کریں گے اور اپنا تعارف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے کروائیں گے. حالانکہ آپ اپنا تعارف رسول خدا سے بھی کروا سکتے تھے, مولا امیر المومنین سے بھی کروا سکتے تھے, مگر آپ جو ہے وہ واضح اور واشگاف الفاظ میں فرما رہے ہیں یا اہل العالم انی جدی الحسین قتلہ عطشانا وقریبا. کیا کہیں گے اس کی وجہ کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. زمانے کا امام جب انشاءاللہ آئیں گا, واپس آنے والوں میں جو ہمارا عقیدہ رجت ہے قرآن سے, زیارت اربعین میں آپ آخری حصے میں جائیے, اس زیارت اربعین میں ہم یہ امام سے عہد کر رہے, امام سے ہم وٹنس بن رہے کہ مولا واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ رہیں گے. عاشورے کے دن مولا حسین کا ایک سرمن ہے کہ جس میں کہا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا. زمانے کا امام خود دعائے ندبہ میں کہتا آئینہ طالبو بے دمیل مقتول بے کربلا, اس میں بھی کہتے ہیں. اور امام زمانہ ہی کے سامنے ایک اور کربلا ہوگی. یہ تھوڑا سا وہ ہے, میرے کئی اس پہ تقریریں ہیں, ایک کربلا اور ہوگی. اس لیے کہ ہم زیارت عاشورہ میں اور زیارت وارثہ میں کہتے ہیں یا سار اللہ وابن سارے, کہ اے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کا خون کا بدلہ لیا نہیں گیا. تو اب یہ بدلہ کون لے گا؟ تو زمانے کا امام لے گا.
تو روایتوں میں ہے کہ کربلا دوسری کربلا اسی کربلا میں سجائی جائے گی. چھٹے امام کا یہاں پہ جملہ ہے کہ اگر پوری زندگی اس لیے کہ شہدائے کربلا کی زیارت میں ایک جملہ ہے فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم, کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی آپ کی نصرت کرتا. امام یہ بولتے ہیں کہ اگر پوری زندگی میں 60 70 80 90 ایئرس کی لائف میں تم نے اگر ایک مرتبہ بھی دل سے کہا ہے کہ فیا لیتنی, تو اب جب میرا بیٹا ظہور کرے گا تو تم کو اٹھایا جائے گا, اٹھا کے اس فوج میں شامل کیا جائے گا جو خون حسین کا بدلہ لیں گے. خون حسین کا بدلہ لینے والا امام زمانہ ہے. تو یہ جو امام کا جملہ ہے نا کہ اپنے آپ کو تعارف کرائے, واپس آنے کے بعد مولا حسین کے ساتھ زمانے کا امام رہے گا. اب جو کربلا سجائی جائیں گی مولا عباس اس کے علمدار نہیں ہوں گے, لشکر حسین کا سپہ سالار, لشکر حسین کا جو پرچم ہوگا وہ زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہوگا. اور امام زمانہ خون کا بدلہ لیں گے ایک ایک سے, جو مولا حسین کے اوپر جو ظلم ہوا, سیدانیوں کے اوپر جو ظلم ہوا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آئینہ طالب و بدم المقتول ہے بکربلا. اچھا, اس کی نوعیت کس طرح ہوگی؟ بظاہر ایک انسان کو جو قاتل ہے, چاہے اس نے 10 لوگ قتل کیے ہوں, 20 کیے ہوں, کتنے ظلم کیا ہو, اس کو مار دیا جاتا ہے. جس طرح امیر مختار نے بھی چن چن کے ان کا صفایا کیا, ان کو جہنم حاصل کیا. تو اس پر دوبارہ سے بدلہ لینے کی ضرورت, یعنی اس طرح سے ایک کو مار کے کام نہیں چل پا رہا, یعنی کہ کیونکہ ان کا ظلم بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے جس نوعیت سے ظلم کیا اور جن پر ظلم کیا ان کے خون کے قطرے کا بھی حساب ایک آدمی کو, اس قاتل کو مار کے نہیں ہو سکتا. تو ان کے جو وہ حساب لیں گے کیونکہ امام ہیں, ان کا اختیار ہے, اس کی نوعیت پہ کچھ بات کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں, نوعیت تو اب نہیں بتا سکتے, نوعیت نہیں بتا سکتے کہ کس طرح سے, لیکن کوئی قاتل ایون جو امام کے لیے جو مثال لباس لوٹا, جو لشکر میں تھا, وہ ساروں کو اٹھا کے ان سے بدلہ لیا جائے گا. 2 جگہ عاشورہ میں, وارثہ میں, یا سار اللہ و اپنا سار, کیونکہ عذاب ادنا اور عذاب کبریٰ کی بات ہو رہی ہے. تو پھر جو اللہ کے بعد عذاب ہے وہ تو ہے, دنیا میں ان کو عذاب ملنے والا ہے. دنیا میں عذاب مزید 100% امام کا خون کا بدلہ لیا جائے. کیا یعنی آپ سوچو جو ظلم ہوا اس کا, امام کا جملہ ہے چھٹے امام کا اگر یا چوتھے امام کا, کہ اگر تم کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اوپر کیا ظلم ہوا تو ہمارے شیعہ روتے روتے ہلاک ہو جائیں گے یا جنگلوں میں نکل جائیں گے. ہمارے پاس جو مصائب ہے وہ تو 1% بھی نہیں آئے جو کیا ہوا ہے. اچھا, تو کیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ دوبارہ سے انتخاب ہوگا, اس میں کیا وہ لوگ صرف جو اس وقت لشکر فوج یزیدی تھی ان کو اٹھایا جائے گا رجت کے اندر, یہ رجت سے متعلق ہے, یا ہر زمانے کے وہ لوگ جو اس فکر میں ہاں ملاتے چلے گئے؟ ہو سکتا اٹھائے ان کو بھی, یہ اس لیے بچو حسین سے. میں نے جیسے کہا اللہ معاف نہیں کرتا, بچو, زبان مت کھولو. اور ایک چیز یاد رکھو بھائی کہ اگر جس نے بھی مولا حسین کے لیے بولا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہونا اس کا لازم ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. جو بھی, میں نہیں بولتا بڑے بڑے مقررین, بڑے بڑے طاقتور, بڑے بڑے بولنے والے, میں کیا کروں, میں مجبور ہوں اس وقت, میں بول نہیں سک رہا. بڑے بڑے لوگ جو بہت اپنے ان کا جو عروج تھا وہ عروج ایسا گرا کہ جب حسین کے خلاف زبان کھولی, یا آزاداری کے خلاف کھولی, یا نیاز حسین کے خلاف کھولی, یا تبرک کے خلاف کھولی, یا علم کے خلاف کھولی, یا اتنا بانٹنے میں کھولی, یا گریا میں کھولی. بابا حسین کے لیے خاموش بیٹھو. اگر آج 1 بلین مسلمس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہا تو حسین کا صدقہ ہے, کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو میرے حسین سے ٹکرائے گا خدا اسے پاش پاش کر دے گا, 100% کرے گا, پاش پاش کر دے گا. اچھا قبلہ, یہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور بہت قدغنوں کا زمانہ گزر گیا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کوئی ایک کتاب بھی نہ چلی جائے, قلمی نسخہ بھی نہ چلی جائے, جمع کرا, آگ لگا دی, اور یہ سارا رہا. اور اس میں پورا مکتب ایک تشیع جلایا گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر, اور گھروں کی تلاشیاں لے کر. اب انٹرنیٹ کے آگے بے بس ہو گئے. اب وہ ان محلات میں بھی پیغام کو لے گیا جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. اس سے تشیع کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اور اس کو کس سمت میں لے کے جانا چاہیے؟ بہت اچھا. میں تو ہمیشہ بولتا کہ میڈیا کو اسٹرانگ کرو, الیکٹرانک میڈیا کو اسٹرانگ کرو, اور سوشل میڈیا کو اسٹرانگ کرو. آج کا شیعہ, میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ آج کا شیعہ یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پاس ٹولز نہیں ہیں. آج کا شیعہ, پرانے زمانے کا شیعہ بول سکتا ہے کہ میرے پاس ٹولز نہیں, آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. لیکن آج کا یوتھ نے یہ نہیں بول سکتے کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹولز. ہر کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, ہر کے ہاتھ. یوز دا میڈیا, یوز جو ہے سوشل میڈیا کو یوز کر کے پوری دنیا میں, جیسے کل 40 حسین ہے, آج یہاں پہ 19 سفر ہے لندن, عراق میں, ہر جگہ سب کانٹیننٹ میں آج 18 ہے. بہرحال کوشش یہ کرو کہ
اربعین حسین ایٹ لیسٹ اربعین حسین اپنے سوشل میڈیا پہ جتنا ہو سکے اس کو پروپوگیٹ کرو, اپنے فیس بک کے پیجز کو بدلو اور ہر طرف مولا حسین کا پیغام کو لکھو. 1 2 3 ان ہزاروں کی تعداد میں اگر پیغامات حسین چلے گئے نا تو تمہاری مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ اب یعنی آپ ہی فرما رہے ہیں کہ محتاجی نہیں ہے, مطلب کوئی محتاجی نہیں. آج کا شیعہ بالکل امام کو نہیں بول سکتے اللہ کل پوچھا, یا امام تم سے پوچھے کہ واٹ یو ہیو ڈن فار می. اچھا, جو لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں مختلف چیزوں میں اور اپنا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں مطلب مختلف چیزوں میں, تو ان کو کس طرح سے آپ نصیحت کریں گے؟ کر سکتا, بس ان سے اونلی ریکویسٹ کر سکتا, جتنے میرے مولا کے چاہنے والے پوری دنیا میں اس وقت مجھے سن رہے, میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا, میرے یوتھ کو بول سکتا, بڑوں کو میں نہیں بول رہا, کہ میرے یوتھ کو یہ بول رہا کہ پلیز کل تم سے امام ضرور پوچھے گا, 100% پوچھے گا کہ واٹ یو ہیو ڈن فار می, تم نے کیا کیا. تم خالی یہ سوچ لو کہ پہلی محرم سے آج اربعین آ گئی, کتنا تم نے حسین کے پیغام کو پہنچایا. پھر دین ڈونٹ سے کہ یو لو امام حسین. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, زبان والا شیعہ امام کو نہیں چاہیے, کام کرنے والا شیعہ چاہیے. جو کام کرے گا وہ شیعہ امام کو چاہیے. زبان سے تو لاکھوں لوگ بول رہے تھے اس وقت بھی, سب مان رہے تھے حسین کو, جمع کتنے ہوئے 72 ہوئے. تو تمہارا بھی کام یہ کہ امام کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, امام کو ریولیشنری شیعہ چاہیے, امام کو بولنے والا شیعہ چاہیے, امام کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے. یہی جملہ چھٹے امام نے زیارت میں رکھا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر. یہ امر بالمعروف یہ پروپوگیشن ہے کہ تم حسین کے پیغام کو پہنچاؤ, اور نہیں عن المنکر یہ دنیا کو بتاؤ کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. بالکل صحیح. بالکل پروگرام اپنے آخری لحظات کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور آپ سے مزید استفادہ کرنے کی کوشش کروں گا. قبلہ, عزاداری سے خوف کیوں ہے؟ امام حسین السلام کو بظاہر شہید کر لیا, نوک نیزہ پہ سر کو کشاں بکشاں پھرا لیا گیا, گو کہ اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر سب کچھ کر لیا, روزے کو کئی بار منہدم کرنے کی کوشش کی, دریا کاٹ کے لائے, سب کچھ کیا, لاکھوں کروڑوں شیعوں کو قتل کیا, گھر جلائے, بم دھماکے سہے. ہم نے چاقو کا دور دیکھا, کلاشنکوف کا دور دیکھا, گھر جلنے کا دور دیکھا, دربدری دیکھی, ہجرتیں دیکھیں, فاقے دیکھے, سب دیکھا. اب پھر بھی دشمن کا خوف ختم نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آزاداری جب تک ہے. مجھے ایک بہت اچھے ایک رائٹر کا جملہ یاد آیا, انگریز رائٹر تھا, اس نے کہا کہ یہ قوم کبھی ختم نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ان کے پاس 2 طاقتیں ہیں, علی اور حسین. علی سے ان کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوتا, طاقت پیدا آتی. حسین سے یہ لوگ موت سے بے خوف ہو جاتے. جو قوم موت سے بے خوف ہو جائے وہ اس قوم کو ختم نہیں کر سکتے. کہ مائیں بچوں کو تیار کر کے ماتم کرنے کے لیے بھیج رہی کہ بیٹا ماتم کرو, کوئی ماں یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچے کے ہاتھ میں اسکریچ آ جائے. لیکن حسین کے معاملے میں کوئی ماں کے یہ نہیں بولتی کہ بیٹا تو اتنا زخمی ہو گیا, اتنا خون چلا گیا. یہ اصل بات ہے, یہ طاقت حسین ہے دوستو, کہ اس حسین کی طاقت کو سمجھو, یہ لیونگ میراکل ہے. کربلا ایک لیونگ میراکل کا نام ہے. سبحان اللہ. قبل آپ چونکہ اب شب اربعین اور ایک دن ہے ہمارے پاس, یوم اربعین ہے کل, اور یہ جو دنیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بسی ہوئی ایک جنت کا سا سما ہے. اربعین کے بعد لوگ چلے جائیں گے اور وہ مقبات چلے جائیں گے, وہ عزادار چلے جائیں گے. ایک خالی سا ایک جو ہے وہ منظر لگتا ہے, ایک دل اس پر آدمی دل گرفتہ ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ قبلہ ابھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں, سب ٹیلی ویژنس کے آگے بھی بیٹھے ہیں, ابھی دل بھرے میں, تو وہ کیفیت ذرا سی بیان کریں کہ شہزادی جب یہاں تشریف لائی تھیں وہ اس وقت جو ہے وہ کیا مناظر تھے. ایک آپ کے پاس اچھا خاصا بھی ٹائم ہے کہ آپ اس میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ مصائب کا جو آپ کے ذہن میں جتنی آپ میں قوت ہے, طاقت ہے, بیان کرنے. قبلہ جب بی بی آئی تھی, راستے میں جب انٹر ہو رہی تھی کربلا کی طرف رہائی کے بعد, تو ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں پہنچنے کے بعد چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں 2 راستے ہیں, ایک راستہ مدینے کو جائے گا, ایک راستہ کربلا جائے گا. آپ چاہیں کربلا چلیں, چاہے بیٹا اربعین قریب ہے, میں کربلا جاؤں گی. جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو اس وقت پہلا زائر حسین ابن علی جابر ابن عبداللہ انصاری, لاکھوں سلام, جس نے کچی حسین کی قبر کی زیارت کی. 3 دن سے وہاں بیٹھا رو رہا تھا, آنکھ لگ گئی تو شب میں خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آئے اور آ کے کہہ رہے کہ چچا جابر یہاں سے جائیے, میری بہن میرا چہلم کرنے آئی.
دوستو جابر چلے کوفے کی طرف، جب دور تک چلے گئے تو دیکھا سامنے سے قافلہ آ رہا، سمجھ گئے کہ یہ وہی قافلہ۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے جابر کا، آپ تڑپ کے روئیں گے۔ جابر کہتا ہے کہ اس قافلے کے آگے آگے ایک ضعیف انسان چل رہا تھا سر کو جھکا کے، بال سفید ہو چکے تھے، میں نے پہچانا نہیں، لیکن جب میں قریب گیا تو میں دیکھ کے حیرت میں تھا کہ یہ میرا 24 سال کا چوتھا امام ہے۔ میں نے جا کے حسین کا پرسہ دیا اور کہا بیٹا 24 سال میں بال سفید ہو گئے؟ تو کہا چچا میں یزید کے دربار میں جا کے آ رہا، ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا۔ عزیزو یہ قافلہ آیا، اب آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس وقت جب میری شہزادی پہنچی تو کچھ نہیں تھا۔ بی بی نے تڑپ کے کہا کہ ہائے میرے بھیا کا چہلم آ گیا۔ بس اس کے بعد بی بی نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا ماجایا کیا ہے۔ ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کے بارے میں پوچھا کہ ان کی لحد کا ہے۔ امام نے اشارہ کیا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی لحد ہے۔ بس زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا، آگے بڑھ کے اپنے رخسارے کو قبر حسین پہ رکھ کے کہا بھیا زینب واپس آ گئی، بھیا میں نے تمہارے پیغام کو پہنچا دیا، بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد لیلا نے کہا کہ بیٹا میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا قبر علی اکبر پہ، ماں نے ہاتھ کو رکھ کے کہا کہ بیٹا ارے ماں زندہ رہ گئی، تیرا چہلم آ گیا علی اکبر۔ رباب نے کہا کہ میرے والی میں زندہ کیسے رہوں، ارے میری گودی یہاں بھی اجڑ گئی، شام میں بھی اجڑ گئی۔ علی اصغر سے کہا کہ علی اصغر اب ماں تمہارے بغیر زندہ کیسے رہے گی بیٹا، جھولا بھی جل گیا۔ بی بی ماتم کرتی رہی، لیکن بی بی نے کیا مصائب گزرے وہ مصائب مولا حسین کو بیان نہیں کیے۔ میری شہزادی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اپنے مقام سے اٹھی، اٹھ کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ میرا عباس کہاں پر ہے؟ بس دوستو بی بی کو اشارہ کیا کہ وہ جناب عباس کی لحد ہے۔ شبہ اب تصور کرو چلتے چلتے زینب زمین پہ بیٹھ گئی، اس لیے کہ مولا عباس کی لحد بہت چھوٹی سی ہے۔ زینب نے کہا کہ بیٹا میرا بھائی شیر تھا، یہ لحد چھوٹی کیسے ہو گئی؟ تو کہا پھوپھی اماں شانے کٹنے کے بعد اتنی تلواریں ماری گئی، اتنے نیزے مارے گئے۔ زینب آگے بڑی، عباس کی لحد پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس اٹھو بھیا بہنیں آئی ہیں چہلم کے لیے۔ پھر کہا عباس اگر تم زندہ ہوتے تو زینب درباروں میں نہیں جاتی، زینب کی پیٹھ پہ تازیانے نہیں لگتے۔ پھر وہ جملہ ہے کہ عباس تمہاری سکینہ تماچے کھا کھا کے زندان میں آرام کر رہی۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد انا لله وانا الیہ راجعون۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ آپ کے، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ اس شدید ترین مصروفیت میں آپ کربلا میں اس وقت موجود ہیں، اپنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہم انتہائی ممنون اور شکر آپ کے۔ جی ناظرین آپ اس وقت سماعت فرما رہے تھے جناب قبلہ علامہ عابد بالگرامی صاحب کو کربلا المقدسہ سے، اور ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ مسلسل 24/7 اربعین کی آپ دیکھ ہی رہے ہیں مختلف جگہوں سے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو عالمی پیغام ہے، الہی پیغام ہے، اس کو ہر کونے کونے سے جو زائرین آ رہے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں ان فوٹیج کو، ان مناظر کو، ان احساسات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بھی تھوڑی